اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فاروق ایچ نائک میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں پارک لین کیس، پارک لین اور پارتھنن کے اندر، پارک لین کے اندر بھی زرداری صاحب ڈائریکٹر نہیں ہے، خالی پارک لین پی وی ٹی لمیٹڈ بہت 89 کے اندر خریدی گئی تھی اشوانی صاحب سے. اس کے بہت سارے شیئر ہولڈرز ہیں، بہت سارے ڈائریکٹرز ہیں. آصف صاحب اس کے اندر، زرداری صاحب اس کے اندر نہ ڈائریکٹر ہیں نہ شیئر ہولڈر ہیں. اس پارک لین نے اپنی پراپرٹی مارٹگیج کی اور پارتھنن نے اس کے عوض لون لیا بینک سے، اور بینک سے جو لون لیا 1.5 بلین وہ ڈائریکٹرز کر رہے تھے، جس کے اندر کہتے ہیں زرداری صاحب کا کوئی رول نہیں. زرداری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، نہ زرداری صاحب کو یہ پتہ تھا کہ یہ لون لیا گیا ہے، اور ان کی پراپرٹی جس کے وہ مالک ہیں بغیر ان کو بتلائی کی ہوئے، بغیر انفارمیشن دیے ہوئے، جو ڈائریکٹرز تھے پارک لین کے باہر کے ڈائریکٹرز، جن کا زرداری صاحب سے خالی کیا کہتے ہیں بزنس کا ریلیشن شپ تھا، انہوں نے اس پراپرٹی کو مارٹگیج کر دیا. جب جے آئی ٹی کے اندر آصف صاحب کو بلایا گیا تو جے آئی ٹی میں یہ پتہ چلا کہ یہ پراپرٹی مارٹگیج کی گئی ہے پارک لین کی، اور پارتھنن نے اس کے عوض لون لیا ہے. پارتھنن کا آصف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کے وہ ڈائریکٹرز ہیں نہ اس کے شیئر ہولڈر ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کو بلایا گیا. جب یہ پتہ چلا تو آصف صاحب نے جو ڈائریکٹرز جنہوں نے یہ لون لیا مارٹگیج کی پراپرٹی، ان کے خلاف ہائی کورٹ کراچی سندھ کے اندر سول سوٹ بھی فائل کیا ہوا ہے فار کینسلیشن آف جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ، جو کہ پارک لین اور پارتھنن کے درمیان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کیس کے اندر بھی آصف صاحب کا ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کو بلایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. صاحب یہ بھی بتا دیں کہ زرداری صاحب کو دوبارہ کب بلایا گیا ہے، اور آج کوئی سوال نامہ بھی دیا گیا ہے؟ سوال نامہ تو کوئی نہیں دیا گیا. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ان کو ایک دو شاید کال اپ نوٹسز دیے ہیں یا بھیجے جائیں گے، تو اس کو ہم دیکھیں گے. اس کے مطابق ہم جو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق اس پر ہم عمل کریں گے. فاروق ایچ نائک صاحب، جس طرح آپ نے کراچی کی بات کی اور اس میں زین ملک کا نام آیا ہے یا باقی، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں پیپلز پارٹی کا آفس اور جو مبینہ طور پر الزامات لگائے گئے کہ جی بحریہ ٹاؤن کراچی اسکینڈل جو سپریم کورٹ میں بھی چلا کہ ایک لینڈ مافیا کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو مجموعی طور پر فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان؟ دیکھیے، جہاں تک الزام لگانے کا تعلق ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے، مگر الزام کو پروو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے ملک کے اندر یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہنا چاہیے کہ مشکلات ہیں کہ ایک مقدمہ جو ہے اس کا فیصلہ ہوتے ہوتے کافی وقت لگ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ انسان کو بدنام کرنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر جب فیصلہ ہوتا ہے تو کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ اس آدمی کی ایکویٹل ہو گئی ہے. جلدی بھی الزامات لگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں مدد سے ہم اس کے اندر خوشرو ہوں گے، اور سب تمام کیا کہتے ہیں مقدمات میں ہم کیا کہتے ہیں اگر مقدمہ فائل کیا گیا ہے، کیونکہ ابھی تک ایک ہی ریفرنس فائل کیا گیا ہے آصف صاحب زرداری صاحب کے خلاف، جو کہ بینکنگ کورٹ میں ایف آئی آر تھی، وہ ٹرانسفر ہو کے اسلام آباد ہائی کورٹ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں آیا ہے، اور اس کے اندر بھی زرداری صاحب کا کوئی رول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، خالی ایلیگیشن ہے کہ فیک اکاؤنٹ. سابق صدر آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کہنا ان کا یہ تھا کہ آصف علی زرداری کو آج بھی نیب بلایا گیا. ہریش کمپنی ریفرنس میں آصف علی زرداری کو ملزم نہیں بنایا گیا، پھر بھی بلایا گیا.